بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: وَاذْكُرُوا اور یاد کرو، اذ جس وقت، اذ جب، جعل بنایا، کم تم کو، خلفاء خلیفہ جانشین، من بعد عادٍ قوم عاد کے بعد۔ اللہ فرماتی ہے کہ وَاذْكُرُوا تم یاد کرو، اذ جعل جب اس نے بنایا تمہیں، اس نے کس نے؟ اللہ نے کیا بنا دیا تھا؟ جانشین، خلیفہ قوم عاد کے بعد، یعنی قوم عاد کے بعد اس دنیا میں اللہ نے تمہیں بسایا، یہ دنیا تمہارے انڈر کر دی، یہ دنیا میں حکمرانی اللہ نے تمہیں دے دی کہ اب تم کیا کرتے ہو، یہ دیکھنے کے لیے۔ اللہ کہتی ہیں کہ قوم عاد کے بعد اللہ نے تمہیں خلیفہ بنایا، وَبَوَّأَ اور دی جگہ، مقام، جگہ دی تمہیں، قم تمہیں، فی الارض زمین کے اندر، تتخذون اتنی شان کے ساتھ، اتنی طاقت کے ساتھ اللہ نے دنیا میں تمہیں جگہ دی کہ تم تتخذون پکڑتے تھے، من سہولہا اس کے میدانوں میں، کہ تم اس کے میدانوں میں کیا کرتے ہو؟ پکڑتے ہو یا بناتے ہو کیا؟ قصورا، محلات، محل، بڑے پیارے پیارے گھر بناتے ہو اس کے میدانوں میں، اور وَتَنْحِتُونَ اور تم گھڑ لیتے ہو، تراشتے ہو، الجبال پہاڑوں کو، بیوتن گھر کے طور پر، گھر کے نقشے کے طور پر، یعنی پہاڑوں میں بھی گھر بناتے ہو اور میدانوں میں بھی۔ فَاذْكُرُوا اور یاد کرو، آلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کی بے شمار نعمتوں اور احسانات کو۔ یہ اللہ کے احسانات ہی تو ہیں کہ اللہ نے تمہیں اتنی صحت دی، حسن دیا، طاقت دی، اور پھر تمہیں اتنی عقل بھی دی کہ تم اس کے میدانوں کو خوبصورت بنا کے اپنی رہائش گاہ بنا لیتے ہو، کبھی تم اس کے پہاڑوں کو تراش تراش کے اس میں محلات بنا لیتے ہیں۔ تو یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ بات یاد رکھنا، کبھی مت سوچنا کہ یہ تو ہم کر رہے ہیں، اللہ کی اس میں کیا دخل اندازی، اور اترانے لوگوں خود کی طاقت پہ۔ اللہ کا حکم نہ ہو تو تن کا ادھر کا ادھر نہیں ہو سکتا۔ اب ہم بیمار ہو جائیں، کوئی صحت دے سکتا ہے؟ نہیں نہ دے سکتا۔ دراصل صحت ہمارے ہاتھ میں ہی نہیں ہے، اللہ چاہے تو ملتی ہے، نہیں چاہے تو نہیں ملتی۔ اللہ کہتے اسی لیے وَلَا تَعْثَوْا اور نہ پھرو تم، فی الارض زمین میں، مفسدین فساد مچاتے ہوئے۔ اللہ نے کہا کہ قوم عاد کے بعد اب قوم سمود ہے نا، ان کو یہ خطاب ہو رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی زبانی حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تم سے کہہ رہے ہیں کہ تم یاد کرو میری اس نعمت کو کہ میں نے تمہیں مقام و مرتبہ دیا ہے، یا پھر اس کائنات میں بسا کر جانشین بنا دیا قوم عاد کا۔ قوم عاد کو دیکھو جن کو اللہ نے ہلاک کر دیا، ہوا کے ساتھ، آندھی کے ساتھ، ککھ نہیں بچا۔ اگر چاہے تو وہ تمہیں بھی ہلاک کر سکتا ہے۔ اللہ نے تمہیں پوری صحت کے ساتھ، پورے وزن کے ساتھ اس میں جانشین بنا رکھا ہے، تو یہ اس کی بڑی نعمت ہے، اس کو یاد رکھنا، مت بھولیے گا۔ جب انسان اللہ کی نعمتوں کو بھولتا ہے نا، تب ہی اس پہ زوال آنے شروع ہوتے ہیں۔ کا نہ بھولنا، اسی نے تمہیں یہاں پہ ایک مضبوط مقام دیا ہے، اور اسی کے بل بوتے پر ہی تم لوگ اس کے میدانوں میں اپنے گھر بناتے ہو اور اس کے پہاڑوں میں اپنے گھر تراشتے ہو۔ اللہ کی تمام تر نعمتوں کو یاد رکھو اور تم زمین میں فساد مت مچاتے پھرو۔ یہ جو قوم ہے نا، یہ شہری لحاظ نال بڑی کہتے ہیں نا ترقی یافتہ قوم تھی، اس نے بڑی ترقی کی۔ یہ سمود قوم، صالح علیہ السلام کی قوم، سمود قوم کا نام ہے، صالح علیہ السلام ان کی طرف نبی بن کر آئے۔ یہ قوم بڑی ترقی یافتہ تھی، بڑی شہریت تھی ان کے پاس، بڑے جدید شہر انہوں نے ایجاد کیے، یعنی کہ انہوں نے پہاڑوں میں بھی گھر بنائے ہوئے تھے، تو اس کے علاوہ انہوں نے میدان میں بھی گھر بنا رکھے تھے،
اور وہاں پہ یہ اپنی شہری لائف سٹائل گزار رہے تھے اور بڑی ترقی کر رہے تھے، ہر طرح کے کاروبار تھے ان کی زندگی میں۔ پہلے لوگوں کو اتنا شعور نہیں تھا، اتنی ترقی نہیں تھی جتنی ان کے دور میں ہوئی۔ انہوں نے ترقی کی اور ان کو یہ ترقی نا، ان کے یہ لگنے لگا کہ ہمارے بل پوتے پر ہو رہی ہے، ہم نے یہ ایسا کر دیا، ایسا کر دیا، ایسا تو کوئی کر ہی نہیں سکا جو ہم نے کر دکھایا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت یہاں کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے اگر ان کی غلطیوں کو، یہ دنیا کی ترقی کو نہیں دیکھتے، ہم تو ترقی تقوی کی دیکھتے ہیں۔ اگر تمہارا ایمان اچھا ہوگا تو تمہیں یہاں پر ترقی ملے گی، ترقی لگے گی۔ اگر ایمان اچھا نہیں ہے نا تو تمہارے ترقی کے باوجود جو ہے نا تمہارا پاؤں پیچھے کو جائے گا، آگے کو نہیں جا سکتا، برکت جو نہیں رہی۔ جب کسی کام میں برکت ہوگی، جب اللہ کی نصرت ہوگی تو وہ آگے پھیلے گا۔ کتنے پیسہ ہے ہمارے پاس، ہم کوئی کام نہیں کر پاتے جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا۔ کوئی نہ کوئی اٹکن بن جاتی ہے، کوئی نہ کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے کہ مطلب کوئی اتنا پیسے کے باوجود ہمیں وہ پیسہ تھوڑا پڑ رہا ہے، اور اگر اللہ چاہے تو تھوڑا بھی برکت پڑ جاتی ہے اور وہی کافی ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں بھائی واہ، سستا سودا مل گیا، سستی زمین مل گئی، سستا گھر مل گیا، سستی ریت مل گئی، سستی بجری مل گئی، سستا سریا مل گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے تو ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں جب میں تمہاری اتنی مدد کرتا ہوں، تمہیں اتنا خیال کرتا ہوں، تو پھر تمہیں بھی تو چاہیے نا کہ اللہ کی قدر کرو۔ ایسے تو نہیں نا بھی جب میری باری آتی ہے تو کہتے ہو اللہ جی یہ کر دیں وہ کر دیں، جب آپ لوگوں کی باری آتی ہے تو کہتے ہو ہم اپنی مرضی کریں گے۔ فساد مچاتے ہو زمین میں شیطان کا ساتھ دے کر، رحمان کا ساتھ چھوڑ کر۔ تم دنیا میں بدماشی کرتے ہو، تمہارے اندر اللہ نام کی چیز نظر نہیں آتی، تمہارے اوپر صبغۃ اللہ نہیں نظر آتا جو کہ آنا چاہیے، تمہارے اوپر اللہ کا رنگ نظر آئے، پتہ چلے تم رحمان کے بندے ہو، پتہ چلے تم اللہ کے بندے ہو، پتہ چلے کہ تم مسلمان ہو، مومن ہو، متقی ہو۔ متقی بندہ کبھی دنیا میں فساد نہیں کرتا۔ اور فساد کیا ہے؟ چوری فساد ہے، جھگڑا فساد ہے، حسد فساد ہے، چگلی فساد ہے۔ چگلی فساد ہے کہ نہیں؟ ہاں جی، اگلا چھڑ دی، غیبت فساد ہے، غیبت فساد ہے، لالچ فساد ہے، لالچ بہت بری بلا ہے، یہ فساد ہے، بد اخلاقی فساد ہے۔ ہاں جی، اگر انسان اپنے ہاتھ کو کنٹرول نہیں کرتا تو ہاتھ فساد مچاتے ہیں، پاؤں کنٹرول نہیں کرتا تو پاؤں فساد کرتے ہیں، دماغ کنٹرول نہیں کرتا تو دماغ فسادی ہے، دل کنٹرول نہیں ہے تو دل فسادی ہے۔ اگر خواہشات کو ہم لمٹ میں نہیں رکھتے تو یہ فسادی ہے، ہر چیز فساد، یعنی کہ اپنے آپ کو باؤنڈ رکھنا ہے، کنٹرول میں رکھنا ہے، پھر جا کے فساد ختم ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم مسلمان ہو کے بھی فسادی رہتے ہیں، مطلب کہ غلطیاں کرتے رہتے ہیں۔ ایک اور فساد ہے کہ مسلمان ایک غلطی کرتا ہے، ایک وہ فساد ہے، تو ایک مسلمان جو ہوتا ہی نہیں کافر ہے تو وہ غلطیاں کرتا ہے، وہ فساد ہے۔ اس کا فساد سخت ہے کیونکہ وہ ٹھان لیتا ہے کہ میں نے تو مخالفت ہی کرنی اسلام کی۔ اصل فساد تو وہ ہے، فساد کی جڑ۔ ویسے تو ہر گناہ فساد ہی ہے، گھروں کے گھر اجاڑ دیتی ہے یہ چگلی، گھروں کے گھر، یہ کئی دن فاقے، چوری کی وجہ سے انسان بیچارے ایک کھانے کے در پہ آ جاتے ہیں۔ ایسے فسادات سے اللہ نے کہا ہے تم باز رہو، یعنی غلطیاں نہ کرو، گناہوں سے بچو۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ، اور تم نہ پھرو زمین میں فساد مچاتے ہوئے۔ آیت نمبر 75 سورہ اعراف۔ قال، کہا، الملأ، سرداروں نے، الذین، ان لوگوں کے سرداروں نے جنہوں نے تکبر کیا، نستکبروا، تکبر کیا، من قومہ، اس کی قوم میں سے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ اس کی قوم میں سے جن لوگوں نے تکبر کیا، اسلام قبول نہیں کیا، ان کے سرداروں نے کہا
للذین ان لوگوں سے، نستضعفوا جو کمزور جانے گئے، ٹھیک ہے، لمن اس کے لیے جو آمنا ایمان لائے، منہم ان میں سے، اتعلمون کیا تم جانتے ہو، ان صالح کہ یقیناً صالح علیہ السلام، مرسل من ربہ وہ اپنے رب کی جانب سے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، قالوا تو انہوں نے کہا، انا بما ارسل بہ مؤمنون یقیناً ہم اس چیز کے ساتھ جس کے ساتھ وہ بھیجے گئے ہیں ایمان لاتے ہیں۔ یعنی اس قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے ان لوگوں سے جو کمزور سمجھے جاتے تھے، ان میں سے ان کے لیے جو ایمان لائے، کمزوروں میں سے بھی ان سے بولے جو ایمان لے آئے، اور بولے کون؟ جو ان کے وڈے تھے، وڈیرے، سردار ماڑوں سے بولے، اور ماڑے بھی کون سے؟ جو ایمان لے آئے، لا چکے تھے۔ ان سے کہنے لگے کہ کیا تم تعلمون جانتے ہو کہ یقیناً صالح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، تم جو اس پر ایمان لے آئے ہو تو یہ بات تمہیں طے ہے، پکا ہے، ڈن ہے کہ وہ واقعی اللہ کا سچا پیغمبر ہے؟ انہیں شک میں ڈال رہے ہیں، کہہ رہے ہیں تمہیں کون سی بات یاد دلاتی ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ہو سکتا نہ ہو۔ انہوں نے کہا انا بما ارسل بہ مؤمنون جو رسالت جو نبوت وہ دے کر بھیجے گئے ہیں نا، ہم اس پر پکے ایمان لانے والے ہیں۔ یہ ہے ایمان، ہے تو ماڑے تھے، غریب تھے، لیکن دل کے غریب نہ نکلے، دل تو بڑے امیر نکلے ان کے، اور کتنی پیاری بات کی ہے انہوں نے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کیا پتا کہ وہ جھوٹا ہو، وہ کہہ رہے نا پکا بات ہے کہ ہمارا یقین ہے وہ سچا ہے، لاجواب ہو گئے وہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی اسلام غریبوں سے شروع ہوا، تو یہ دیکھ لیں صالح علیہ السلام کے لوگوں کا ایمان بھی غریبوں سے شروع ہوا، سبحان اللہ۔ اب جب ایک آدمی ہرقل یا ہرقل اسے کہا جاتا ہے، اس سے پوچھا گیا کہ تم اللہ کے نبی کی نبوت کا اعلان ہوا نا تو آپ نے اس کو خط بھیجا کہ تم مسلمان ہو جا، ہیں کئی ریاستیں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجے مسلمان ہو جاؤ نہیں تو جنگ ہوگی۔ اب اس کے پاس بھی لیٹر پہنچا تو پریشان سے ہو گیا، ابھی اب کیسے پتا چلے کہ وہ مسلمان ہے، سچا نبی ہے؟ پوچھنے لگا مکہ سے کوئی قافلہ آیا ہوا ہے؟ ہاں آیا ہوا ہے، ان دنوں قافلہ ابو سفیان کا آیا ہوا تھا، اس کو بلا لیا، کہتے یہاں بیٹھو، وہ ہرقل نے کہا، کہتے ابو سفیان تو سب سے آگے آ جا، کہتا ہے تم میں سے اس شخص جس نے کہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اس کے زیادہ قریبی رشتہ دار تم میں سے کون ہے؟ ابو سفیان نے کہا میں ہوں۔ ابو سفیان ان دنوں مسلمان نہیں تھا، کہا چل پھر تو نا سب سے آگے آ کے بیٹھ جا، باقی اس کے پیچھے بیٹھ جاؤ، اور جو بھی میں سوال کروں گا میں ابو سفیان سے کروں گا، اور ابو سفیان میرے سوال کا جواب دے تو تم لوگ سنتے رہنا، پھر میں تم سے پوچھوں گا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط، تو تم نے صحیح بتانا ہے کہ اب یہ بات ٹھیک کر رہا ہے یا اب یہ غلط کر رہا ہے، اس کی تصدیق اور تفریق تم لوگوں نے کرنی ہے۔ ابو سفیان کہتا میں ڈر گیا، میں نہیں تے بڑے جھوٹ بولنے سے اس دن جیڑی بھی گل پوچھ دے میں کہنا سی کہ او پیغمبر جھوٹا ہے، اے بھی گل نہیں ہے، اے بھی گل میں سب کچھ کہہ جاندہ، لیکن مجھے ڈر آ رہا تھا جیسے ہی میں کہوں گا نا نہیں تو پیچھے والے کہہ دیں گے نہیں یہ غلط کہہ رہا ہے۔ اب مجھے موقع نہیں مل رہا تھا کہ ان کو آنکھ مار کے تو سمجھا لوں کہ میرے پیچھے ہاں کرتے رہنا، اب میرا منہ ہی انہوں نے آگے کر دیا، بٹھا بھی مجھے سب سے آگے لیا، اور پھر بعد والوں سے کہا، کہتے اس دن میرا دا نہیں چلا۔ وہ پوچھیں کہ اسلام کہاں سے شروع ہوا، غریبوں سے کہ امیروں سے؟ کہتا ہے غریبوں سے، واقعی غریبوں سے اسلام شروع ہوا تھا۔ تو کہا اس آدمی نے کہا ہرقل نے کہ اسلام ہمیشہ غریبوں سے ہی شروع ہوتا ہے۔ پھر پوچھا کہ کیا جو بھی آج تک مسلمان ہوا ہے وہ واپس کافر ہوا ہے کہ نہیں؟ کہتا ہے نہیں۔ تو اس نے کہا جو مسلمان ہو جاتا ہے نا سچے دین کی یہ خاصیت ہے کہ اس پہ ایمان لانے کے بعد بندہ پھرتا نہیں ہے۔ کہتا مجھے اندر سے آگ لگے، میرا دل کرے میں کہیں جھوٹ بولوں،
हाँ तो सच मजबूरी बन गई। फिर उसने कहा कि तुम्हारी उसके साथ कोई जंग हुई है? कहा हाँ हुई है। कौन जीतता है? कभी वो तो कभी हम। सच सच बताना पड़ा इसको। कहते हैं ये भी सच्ची नबूवत की अलामत है कि जंग मोमन और नबी के दरमियान और काफिर के दरमियान डोल की तरह होती है, कभी वो जीतते हैं तो कभी वो जीतते हैं। तो इससे अल्लाह पैगंबरों की आजमाइश करता है। वो भी पहले नबियों को मानने वाला शख्स था। अच्छा, उसने कहा और भी चंद सवाल किए, जिनमें एक ये सवाल किया कि उसके वो ज़ात हसब नसब कैसा है उसका। अब किवें कहंदे कि वो ते माज़अल्लाह उंदा तां खानदानी नहीं सही, वो तो हकीर खानदान चो आ गया है तो वो कह नहीं सकिया। कहता नहीं हसब नसब भी उसका आला है, आलीशान कुरैश खानदान से है। अच्छा, नबी हमेशा आला नस्ल आता है। उसने कहा, कहता है मेरा दिल ना चाह रहा ना चले, मैं कहाँ पे अब झूठ बोलूं। उसने ना फिर एक सवाल किया, भाई तुमसे वो वादा करता है तो निभाता है? फिर मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मौका मिला। मैंने कहा हाँ, आज तक तो उसने जो वादा किया उसने निभाया है, पूरा किया है। अब एक वादा हमारे साथ करके बैठा हुआ है, अब पता नहीं क्या करेगा, पूरा करेगा कि नहीं। कहता मुझे यकीन था कि पूरा करेगा और मैं कह भी देता, लेकिन ना मैं ना झूठ तो नहीं बोल सकता था, लेकिन यहाँ पर फिर मैंने इतनी मिलावट कर दी। मैंने कहा क्या पता वो करे कि ना, हालांकि मुझे पता था वो करेगा। वो कहने लगा, वो हिरकल, उसने कहा कहीं मैं वहां होता ना जिस नबी ने तुम्हें नबूवत का ऐलान किया और ये लेटर भेजा है। मैं तुम सबसे कहता हूँ कि उसको मान लो, मुसलमान हो जाओ, अपनी कौम को भी सारी को वहां बुलाया हुआ है, मुसलमान हो जाओ, वो सच्चा नबी है। मैं वहां होता तो मैं उस नबी के पाँव धो धो के पीता। कहता मैं कह ले ओली मां दे पुत्र दा तां काम वाह वाह ही टुर गया, फैल ही गया। कहते मैं कह सकता था वो कुरैशी सरदार का बेटा है, लेकिन मैंने असद और आग जलन की वजह से कहा अली मां का बेटा उनका तो काम पई वाह वाह ही टुर पिया, उनका तो फैल गया, उदो ईमान नहीं सी लेके आए। बाद में जब मुसलमान हुए हैं ना, फिर तो क्या कमाल का ईमान लाए, जान भी देने के लिए तैयार थे। अल्लाह अकबर। बात वो एक लंबी हदीस की तरफ हम चले गए जो भी मैंने आपको बताई है। देखें वो भी मुझे उस पर ना बहुत रहम आया हमेशा, उस आदमी पे। देखें वो अल्लाह के नबी की तस्दीक कर रहा, वो हिरकल कहता है मैं पास होता तो मैं पैरों धो के पीता। अब उसकी कौम ने पता क्या किया, इनको तो उसने निकाल दिया, भेज दिया, भाई तुम्हारा काम एंड हुआ। उसकी कौम ने तो छुरियां बर्छियां डंडियां डंडे लेके उसको पड़ गई, तुझे मार ही देना, तूने हमारे बाजदाद के दीन की मनफी कर दिया और नवे नबी के दीन को मानने लगे हो। अब ये बेचारा ना पहले बड़ा समझदार आदमी था, इसने पहले ऊंचा सारा तख्त बना के ना ऊपर बैठ के ये बात कर रहा है सबसे कि मुझे ना हमला भी करें तो जल्दी ना पहुंचे। पता था उनको कि ये अपने इन झूठे माबूदों या झूठे दीन के बड़े ही खैर खा हैं और इसकी बड़ी हिफाजत करते हैं। कहने लगा ओ नहीं ओ कमले, और रुको मेरी बात सुनो, मैं तो सिर्फ तुम्हें आजमा के देख रहा था, कड़ा कच्चा है कि पक्का है, मैं उंज उंज कर रहा सी। हाय हाय, मुसलमान नहीं हो सका वो, हालांकि उसने बड़ी दिल से तस्दीक की है इन बातों की, लेकिन मुसलमान नहीं हो सका। जिंदगी तो यही थी, खत्म हो ही जाना। मेरा दिल करे कि तू बादशाह छोड़ आता और आके मुसलमान हो जाता, बस फिर उसकी बादशाही जाती थी। वो उस अटकन में फंस गया। अल्लाह हदायत देने वाला, वैसे भी जिसको चाहता है वो नवाजता है। कहा सरदारों ने उन लोगों के जिन्होंने तकब्बुर किया हुआ था, है झुठलाया था दीन को, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम में से उन लोगों से जो माड़े थे और माड़ों में भी उन लोगों से जो ईमान ला चुके थे। कहते हैं क्या तुम्हें मालूम है कि वाकई सालेह अलैहिस्सलाम अल्लाह के सच्चे नबी हैं? तो सच्चाई और झूठ पहचाना जाता है। हाँ जी, और फिर नबियों का सच किसको मालूम नहीं होता। उन्होंने सरेआम कहा कि जी हमें मालूम है कि वो सच्चा नबी है, उसमें कोई शक नहीं है, और हम उसकी सच्चाई पर, उसकी नबूवत पर और उसकी रिसालत पर पक्का ईमान ला चुके हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
قال الذین استکبروا، اور کہا ان لوگوں نے، آیت نمبر 76، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے نستکبروا تکبر کیا، نستکبروا تکبر کیا، کیا انہوں نے کہا انا بالذی آمنتم بہ کافرون، یقیناً جس پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ استغفر اللہ، کہتے ہیں جس پر تم ایمان لے آئے نا، جس نبی کی نبوت کو سچا کہا تم نے، جس کی رسالت کو تم نے تصدیق کر دی ہے کہ وہ اللہ کا سچا پیغمبر ہے، ہم اس کی تکذیب کرتے ہیں۔ استغفر اللہ، کہتے ہیں کہ ہم کہیں گے کہ وہ جھوٹے ہیں نبی اللہ کے۔ استغفر اللہ، جس چیز پر تم ایمان لاتے ہو ہم اس کا کفر کرتے ہیں۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، تو جو حق کا کفر کرے وہی کافر ہوتا ہے۔ انہوں نے کفر کو پسند کیا اسلام کے مقابلے میں۔ تو میری عزیزہ خود سوچیں، آپ کے دماغ میں بھی آ رہا ہوگا کتنے کملے ہیں ویسے، ہے نا؟ آیا ہے نا؟ کتنا گھاٹے کا سودا کیا انہوں نے۔ اب ہماری بھی کچھ حالت تو ڈیفرنٹ ہے، یعنی کہ ہم نے اسلام تو قبول کیا ہوا ہے لیکن عملی طور پر دیکھیں نا تو ہماری بھی کنڈیشن ملتی جلتی ہے۔ کیا ملتی جلتی ہے؟ گھاٹے کا سودا، اچھائی کرنا نفع کا سودا ہے، برائی کرنا گھاٹے کا سودا ہے۔ ہم کیوں دنیا داری اور گھاٹے کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ہم بیوقوف نہیں ہیں، ہے نا؟ جی، بس تھوڑا سا طریقہ بدل جاتا ہے۔ انہیں اسلام نسل میں نہیں ملا، ہمیں ماں کی گود میں ملا ہے، خریدنا نہیں پڑا، نہیں تو اللہ نہ کرے پتہ نہیں ہماری کنڈیشن کیا ہوتی۔ جتنا ہم دین سے دور ہیں، جتنی ہمیں دین سے محبت ہی کوئی نہیں ہے، قرآن ہم نہیں پکڑتے، گھروں میں بیٹھے ہم دین والوں کو باتیں کرتے ہیں اور حاجیوں کو باتیں کرتے ہیں، نمازیوں کو باتیں کرتے ہیں۔ اصل میں ہمیں پسند کیا ہے؟ وارہ گردی، گنڈا گردی، بدماشی۔ جب کوئی بدماش پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ بھی اچھا نہیں لگتا، جب کوئی نیک پیدا ہوتا ہے تو تب بھی اس سے باتیں کرتے ہیں۔ آخر ہم چاہتے کیا ہیں؟ ہمیں خود کو پتہ ہی نہیں ہے، ہماری سمت ہی نہیں ہے۔ ہمیں اپنی سمت کو سیدھا رکھنا ہوگا، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہوگا، ہمیں اللہ کی محبت میں جینا ہوگا اور اس کی مرضی میں مرنا ہوگا، انشاءاللہ اس کی رضا کے ساتھ اور اس کے اوپر ایمان کے ساتھ۔ اور یہ دعا اللہ سے کرنی ہے کیونکہ ہمارے اندر پاور نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، سب طاقتیں پاوریں اللہ کی ہیں اور اس سے مانگنا ہے کہ اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھنا، اسلام پہ زندہ رکھنا، موت دینا تو ایمان پہ دینا۔ اللہم توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔